السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں کوئی عظیم نہیں ہوں, بالکل عام سا آدمی ہوں. 6 فٹ نیچے میری منزل ہے, آپ سب کی طرح 6 فٹ نیچے چلے جانا ہے میں نے بھی, مٹی میں مل جانا ہے. اور جب آدمی 6 فٹ نیچے جاتا ہے تو چاہے وہ کوئی زمین پہ بادشاہ ہو, زمین پہ جاگیردار ہو, سرمایہ دار ہو, عام ہو, خاص ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, گھٹیا ہو, بڑھیا ہو, زمین میں جا کے سب ایک ہی ہو جاتے ہیں. سب کو ایک ہی طرح کیڑے کھاتے ہیں, سب مٹی میں مل جاتے ہیں آخرکار. تو یہ جو عظمت والے معاملات ہیں, یہ جن کو نصیب ہیں, وہ جو سمجھتے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں. میں بالکل عظیم آدمی نہیں ہوں. آپ کا بڑا شکریہ حسنین صاحب, آپ نے اتنی عزت دی مجھے. یہ جو آپ کی جو ساری جو پنڈال ہے, مجھے بڑا اچھا لگا اس لحاظ سے کیونکہ آپ جد و جہد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کسان اتحاد, پاکستان کسان اتحاد جو ہے, یہ کسانوں کی جد و جہد کا ایک پلیٹ فارم ہے. سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی, جب انسان جد و جہد کرتے ہیں تو ان کو منزل بھی مل جاتی ہے. ہمیں تاریخ تو یہ سکھاتی ہے. تو میں آپ کے ساتھ آپ کی اس جد و جہد میں, جس میں اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ شامل ہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور آپ اس جد و جہد میں جب مجھے کہیں گے تو میں ضرور آپ کے ساتھ جہاں آپ کہیں گے چلوں گا. اب دوسری بات یہ کہ جو میں اصل میں نے انجینئرنگ کی تھی, میکینیکل انجینئرنگ. ایک لاہور میں یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. تو وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی. میرے والد صاحب والدہ دونوں پروفیسر تھے. والد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے, والدہ پڑھاتی تھیں لاہور کالج آف ویمن میں, وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میں تھی. پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے دونوں, سیاسیات. تو میں جو کتابیں پڑھتا تھا بچپن میں, جو پڑھی ہوتی تھی ہمارے گھر میں, وہ بڑی عجیب و غریب سی کتابیں تھیں. لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں, ہم وہ کتابیں پڑھ لیتے تھے بہن بھائی. مجھے زیادہ شوق تھا. تو مجھے ایسے سا پتہ لگنا شروع ہوا کہ یہ جو دنیا ہے جس طرح چل رہی ہے, خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح چلے. کیونکہ خدا نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ کہلوایا آخری خطبے میں, جو حسنین صاحب نے بھی بولا ہے ابھی, کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں, اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کسی کو فوقیت نہیں ہے. یہ جو ہم فن خان بنے ہوئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سب کے سب برابر ہیں. اصل میں یہ نظام ہے جو ان کو امیر غریب کر رہا ہے, یہ خدا نہیں کر رہا. دیکھیں یہ جو نظام ہوتا ہے نا, انسان بناتے ہیں. نظام کون سا؟ پولیٹیکل, معاشی نظام, سیاسی نظام. جیسے اگر خدا نے یہ سارا کرنا ہوتا تو پھر تو ان تقریروں کی ضرورت نہیں تھی جو کسان اتحاد والے کر رہے ہیں. وہ تو خدا خود ہی کر دیتا, دعا کرتے ہو جاتا. ایسے ہوتا نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. کیونکہ نظام بناتے ہی انسان ہیں. اس ملک کی جو سیاست ہے وہ ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے؟ دستور پہ. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, پاکستان کا جو دستور ہے, جو انسانوں کو رائٹس دیتا ہے, حقوق دیتا ہے, وہ انسانوں نے لکھا ہے, خدا نے نہیں لکھا. سب کو پتہ ہے. 1973 میں بھٹو صاحب نے لکھوایا تھا. کئی لوگوں کو پسند آیا, کئیوں کو نہیں آیا. اسی طرح اس سے پہلے 56 میں لکھا گیا تھا. اس وقت بھی کسی کو پسند آیا, کسی کو نہیں آیا. اس کے بعد بھی ایک دفعہ لکھا گیا. لیکن 73 کا لائن اب اس وقت چل رہا ہے. اس میں ترامیم کرتے رہتے ہیں, وہ بھی انسان کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پاکستان میں جو منیمم ویج ہے 12,000 روپیہ جو متعین کی جاتی ہے, وہ خدا نے متعین نہیں کی. قرآن میں خدا نے نہ حدیث میں متعین کروائی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ سے, وہ تو ہم نے کی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انسانوں کو پاکستان میں 70% سے زیادہ انسان جو ہیں ان کو 12,000 روپیہ ملنا چاہیے اگر وہ کام کرتے ہیں. یہ ہم نے متعین کیا ان کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں 12,000 میں رہ سکتے ہیں آرام سے. تو اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو نہیں رہ سکتے لیکن یہ رہ سکتے ہیں. جو لوگ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ اگر ان کو یہ رہنا پڑے اس طرح 12,000 روپے میں, وہ کیسے رہیں گے. تو پاکستان میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, یہاں پلے دار بھی ہیں پاکستان میں. جو زراعت کی میں بات کروں, کسان بھی ہیں, چھوٹے کسان بھی ہیں, بڑے کسان بھی ہیں, جاگیردار بھی ہیں, کچھ رہ گئے ہیں, بڑے زمیندار بھی ہیں. وہ سارے جو ان کی آمدنی ہے وہ کتنا فرق ہے سب میں, اور وہ سارا کا سارا نظام کی وجہ سے. ایک میں بات ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو. 85 لوگ جو ہے نا پاکستان میں, ابھی اس وقت آپ کتنے ہوں گے یہاں میرے سامنے؟ کم از کم 200 تو ہوں گے. 85 لوگ جو دنیا میں امیر ترین ہے نا,
جو سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں پاکستان میں، تو نواز شریف اور زرداری ان کے آس پاس بھی نہیں لگتے. جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. وہ 85 لوگ جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، جن میں امریکہ ہے، جرمنی ہے، انگلینڈ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں، برازیل ہے، میکسیکو ہے، ان سب کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، 85 صرف جو ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کتنی دولت ہے؟ ان کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دنیا میں آدھی آبادی کے پاس ہے. اور آدھی آبادی کا مطلب ہے 3.5 ارب لوگ. 85 لوگوں کے پاس، صرف 85 لوگوں کے پاس، آپ زیادہ ہیں ان سے، 3.5 ارب لوگوں جتنی دولت ہے. اچھا یہ ساری وہ باتیں جو میں ایسے نہیں کر رہا، یہ آپ کوئی بھی جائے انٹرنیٹ پہ جائے ٹائپ کرے سامنے آ جائے گا. میں جو بھی بات یا کروں گا وہ اسٹیٹسٹیکلی کریکٹ ہوگی. دوسری بات ایک اور آپ کو بتاتا ہوں. 100 لوگ جو ہیں دنیا کے امیر ترین 100 لوگ دنیا کے، وہ اس دنیا سے، پوری دنیا سے، پاکستان سے نہیں، 7 ارب لوگوں کی جو دنیا ہے، صرف 100 لوگ جو امیر ترین ہیں وہ اگر چاہیں تو اس غربت کو جو دنیا میں ہے ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ ختم کر سکتے ہیں. غربت ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ ختم کر سکتے ہیں صرف 100 لوگ اگر چاہیں، امیر ترین. کیا یہ خدا کا نظام ہے؟ کیا یہ خدا یہ چاہتا تھا؟ دیکھیں ہم نے تو ابھی اسٹیبلش کر لیا ہے، ہم نے خود متعین کیا ہے. وہ تو ہمارے لیے منیمم ویج متعین کرتے ہیں، ہم نے تو یہ پورا اصول متعین کر لیا کہ خدا تو یہ ہمارا پولیٹیکل نظام نہیں چلاتا، خدا تو اکنامک نظام نہیں چلاتا، جو معاشی نظام ہے یہ تو لکھا ہی انسانوں نے. اچھا پھر عدالتوں میں چلے جائیں، عدالتوں میں جو لا لکھا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اعتزاز احسن صاحب بھی اس میں دیکھتے ہیں، ریفرنسز دیکھتے ہیں کیسز کے، اس میں منٹو صاحب بھی دیکھتے ہیں، اس میں جج بھی اس کو کتابوں کو اپنے لیے کیسز کے لیے ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ وہ تو انسانوں نے لکھی ہیں. عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کون لکھتا ہے؟ وہ تو جج لکھتا ہے، وہ تو انسان ہے. تو پتہ کیا لگا؟ اچھا پولیس جو ہے، پولیس کے جتنے رولز ہیں، جتنے ریگولیشنز ہیں، تھانوں میں پرچے سے لے کے پرچہ جس اصول پہ لکھا جاتا ہے وہ اصول بھی، یہ سارا کچھ جو ہے کتابوں میں انسانوں نے لکھا ہے، خدا نے تو نہیں لکھا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ بنتا ان چیزوں سے ہے. نظام بنتا کن سے ہے؟ دستور سے، قانون سے، پھر عدالتوں سے، پولیس سے، فوج سے. ان سب کے جتنے رولز ہیں، جتنے قواعد و ضوابط ہیں، جتنے لاز ہیں، سب انسانوں نے بنائے. اب یہ بنائے کن انسانوں نے ہیں؟ یہ انہوں نے بنائے جو طاقتور تھے، انہوں نے اپنے حساب سے بنائے. تو اسی لیے طاقتور لوگ سمجھتے ہیں کہ 12,000 روپیہ جو پاکستان میں غریب آدمی کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اس کو 12,000 دے دو زندہ رہ لے گا. یہ وہ چونکہ وہ بنا رہے ہیں یہ نظام، یہ چلا رہے ہیں، یہ قانون بنا رہے ہیں، تو اس لیے وہ آرام سے بنا سکتے ہیں. اور وہ 70% لوگوں کی زندگی کا فیصلہ ایک قلم کی جنبش سے کر دیتے ہیں. یہ ہے اصل میں نظام دنیا کا. پوری دنیا کا نظام ایسے چلتا ہے. اچھا جس طرح یہاں پہ ہمارے حکمران ہمارے لیے یہ کرتے ہیں کہ وہ جو مرضی لکھ دیتے ہیں، ہم ان کو ماننا پڑتا ہے ہمیں، اسی طرح امریکہ پورے ملکوں کے لیے کرتا ہے. امریکہ یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ صرف اپنے کچھ ملکوں کے ساتھ ایسے کر رہا ہے. امریکہ پوری دنیا کی ٹریڈ پالیسی وضع کرتا ہے. امریکہ پوری دنیا کی بزنس پالیسی وضع کرتا ہے. امریکہ یہ ہر سال بتاتا ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ قبضہ کرنا ہے، کس جگہ قبضہ رکھنا ہے، کس جگہ سے تیل نکالنا ہے، کس جگہ سے گیس نکالنی ہے. یہ خدا تو نہیں کروا رہا اس سے، خدا کا تو اس سے تعلق ہی نہیں. خدا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو سب سے بڑا جو ہے وہ انصاف پسند ہے، منصف ہے. تو یہ تو انسان کر رہا ہے. تو جس طرح ہمارے یہاں پہ جاگیردار، سرمایہ دار اور ایون بہت سے بڑے بڑے جو ادارے ہیں اس ملک کے، ان کے بھی لوگ یہ مل کے، طاقتور ادارے جو ہیں یہ مل کے جب انسانوں کا وہ جسے کہتے ہیں نا اس پہ ظلم کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، اسی طرح امریکہ پوری دنیا کا استحصال کرتا ہے. تو یاد رکھیں یہ جو برابری کی ہم بات کرتے ہیں، اگر پاکستان کو دیکھیں تو بالکل وہی ہے جو امریکہ پاک دنیا کے ساتھ کر رہا ہے. امریکہ جب ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہے ہم کہتے ہیں
دیکھیں جی کیا کیا امریکہ نے یہ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ غریب ملک ہے پاکستان، مضبوط نہیں ہے، بہت کمزور ملک ہے، تو کیا ہم بھی یہ نہیں کرتے؟ امیر غریب کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب آپ نے دنیا کا نظام ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ طاقتور کمزور کو دبائے، جو کہ اپنے ملک میں بھی آپ کرتے ہیں، تو اگر وہ دباتا ہے کمزور ملک کو تو آپ کیوں چیخے مارتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ یہ جو نظام ہے نا دنیا کا، جس میں 85 لوگ 3.5 ارب لوگوں کی جتنی دولت ہے ان کے پاس، اور 100 لوگ 4 دفعہ اس دنیا کی پوری غربت کو ختم کر سکتے ہیں، یہ نظام باطل نظام ہے، یہ نظام ٹھیک نظام نہیں ہے، یہ خدا کا نظام نہیں ہے، یہ ظالم انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، طاقتور انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ نظام وہ اپنے لیے چلاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مریں جئیں جس طرح مرضی رہیں، جس طرح یہاں کے حکمرانوں کو نہیں پڑتا اپنے غریبوں کے لیے، اسی طرح امریکہ کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں لوگ مرے ہیں جئیں۔ بالکل وہی نفسیات ہے۔ یہ نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، اس کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو۔ دنیا کے اندر اتنی پروڈکشن ہے، اتنی پروڈکشن ہے دنیا میں کہ دنیا میں اگر صرف ارجنٹینا اتنا سا ملک ہے، اگر اس کے اندر صرف کاشت کی جائے نا تو اس پوری دنیا کو پتہ نہیں کتنی دفعہ غلہ مل سکتا ہے۔ اس دنیا میں اتنی فیکٹریز اور انڈسٹریز ہیں کہ وہ ہر ایک کو ہر چیز دے سکتی ہیں دنوں کے اندر، ہر انسان کے پاس ہر چیز ہو سکتی ہے دنیا کی۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منافع خوری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، ایک بات اور بتاؤں، انڈیا جو ہے، انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں بڑے دیر سے، انڈیا اور پاکستان میں ڈیفینیٹلی فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح انڈیا کی فلم انڈسٹری پاکستان کی فلم انڈسٹری سے بہت بڑی ہے، اس طرح انڈیا کی زراعت بھی اس سے بہت بڑی ہے۔ اس کی بہت سی وجہیں ہیں، سب سے پہلی بڑی وجہ تو یہ کہ مارکیٹ بہت بڑی ہے، جتنی بڑی مارکیٹ ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا حجم ہوتا ہے، پروفٹ کا مارجن بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم ایک اور بات کرتے ہیں، یہ بھی اسٹیٹسٹیکلی کریکٹ ہے، اعداد و شمار اس کے کریکٹ ہیں، آپ جا کے چیک کر لیں۔ انڈیا میں 80 کروڑ لوگ غریب ہیں، پاکستان کی کل آبادی 18 کروڑ ہے۔ انڈیا کی زراعت نے جو مرضی کر لیا ہے، انڈیا کے اندر 80 کروڑ غریب لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنے غریب ہیں؟ ان میں سے جو 42 کروڑ لوگ ہیں، جو پاکستان کی جو آبادی ہے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں، 36 سے زیادہ ہیں، 36 بنانا ڈبل تو ان کا 42 کروڑ۔ 42 کروڑ لوگ صرف دن میں انڈین روپیز میں 28 روپے کماتے ہیں، پاکستانی 50 روپے بنتے ہیں، مشکل سے 47-48 روپے بنتے ہیں، ایک دن میں 47-48 روپے کماتے ہیں صرف۔ یہ انڈیا کے 42 کروڑ لوگ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ کون سا نظام ہے؟ کیا یہ خدا کا نظام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، کیا وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہندو جو ہے یا کوئی سکھ ہے جو عیسائی ہے وہ بھوکا مر جائے، اس کا بچہ مر جائے، اس کے خاندان مر جائے، اس کو دوائی نہ ملے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام پوری دنیا میں ہے، سارے ملکوں کے اندر ہے، سب ملکوں کے اندر یہ نظام ہے، یہ نظام باطل ہے۔ ہم جو بات کرنے آئے ہیں یہاں پہ، جو ہم برابری کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک عالمگیر میسیج ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ۔ ہم آپ کے ساتھ ایک جگہ جا کے مل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تمام لوگوں کو ہر چیز مل جائے اس دنیا میں، جو اگتا ہے، جو بنتا ہے، جو ملتا ہے اس کے بازاروں میں، اس کی فیکٹریوں میں جو کچھ بنتا ہے، اس کے کھیتوں سے میں جو کچھ اگتا ہے، اگر وہ تمام لوگوں کو دستیاب ہو، بغیر جھوٹ بول کے، بغیر دھوکہ دیے، بغیر ڈرامے بازی کیے، بغیر ظلم کیے کسی پہ، ہر ایک کو مل جائے، آرام سے مل جائے، کیونکہ اتنی پروڈکشن ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے کسی کو؟ ہم یہ نظام چاہتے ہیں۔ یہ نظام جو ہے یہ ایک بہت بڑی جدوجہد سے آئے گا، یہ آپ کی جدوجہد سے اگلی سٹیج ہے۔ ہم تو برابری کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کسانوں کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسان بڑھ گئے اس معیشت میں اور مزدور مر گیا تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہے، پورے امن و امان تو پھر بھی ایسے رہے گا۔ جب یہ نواز شریف کہتا ہے نا معیشت چھوٹی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ معیشت چھوٹی کیوں ہے وہ نہیں بتاتا، وہ اس لیے ہے کہ تمام لوگوں نے پیسہ جمع کر لیا اس کیسے سے، بہت سے لوگوں نے، اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں پیسہ، تو اس لیے معیشت کمزور ہے۔ تو جب تک برابری کا نظام نہیں لائیں گے یہ ایسے رہے گا۔ یہ سیسو ہے، مزدور نیچے تو کسان اوپر، کسان نیچے تو مزدور اوپر۔ جس طرح انڈیا میں 80 کروڑ لوگ ان کی زراعت اچھی ہونے کے باوجود غریب ہیں، اور 42 کروڑ لوگ مہینے میں، دن میں صرف 28 روپے انڈین کماتے ہیں،
تو پاکستان میں کیا کر لیں گے آپ زراعت کو زیادہ بہتر کر کے؟ آخر کار آپ لوگ بہتر ہو جائیں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن آخر کار تو پاکستان میں پھر امن و امان ایسے رہے گا۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جن کے پاس روٹی نہیں ہوتی، جن کے پاس دوائی نہیں ہوتی، جن کے پاس جابز نہیں ہوتی، جن کے پاس انکم نہیں ہوتی، جن کے پاس عزت نہیں ہوتی، جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، جن کے پاس صحت نہیں ہوتی، وہ لوگ باہر نکل کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اسکینڈینیوین کنٹریز میں، ناروے، ڈینمارک اور سویڈن میں قتل ہی نہیں کرتا کوئی کسی کو، چوری کوئی نہیں کرتا، ڈاکہ ہی کوئی نہیں ڈالتا۔ یہ اس دنیا میں ہیں تینوں ملک، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جرائم ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی جرم کرنا نہیں چاہتا، کوئی آدمی جیل نہیں جانا چاہتا۔ غریب کیوں جاتے ہیں جیل میں؟ جیلوں میں غریب بھرے ہوتے ہیں سارے۔ ہم کہتے ہیں غریب بڑے برے ہوتے ہیں، اگر میں غریب ہوتا میں بھی شاید یہ کرتا۔ میں کیا کرتا؟ بچے پالنے ہیں، کیا کرے گا آدمی آخر کار؟ تو اس لیے تمام جیلوں میں غریب ملکوں میں سارے غریب بھرے ہوئے ہیں، امیر نہیں جاتا وہاں، جاتا بھی ہے تو ضمانت پہ رہا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے ہم سمجھتے ہیں ایک اگلی جدوجہد بھی ہے، وہ برابری کی جدوجہد ہے، اور وہ اس پوری دنیا کے پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے، ہر ملک سے ہونی چاہیے۔ ہر ملک کے مزدور اور کسان مل کے وہ کریں گے۔ اور جب میں مزدور اور کسان کہتا ہوں اس میں چھوٹا کسان بھی ہے، بڑا کسان بھی ہے، اس میں چھوٹا مزدور بھی ہے، بڑا مزدور بھی ہے۔ یہ جو مڈل کلاس ہے نا، میرے جیسے لوگ جو کہتے ہیں جی ہم تو مزدور نہیں ہیں، ہم بھی مزدور ہیں بھائی۔ مزدور وہ ہوتا ہے جو اپنی ایک خاص کام کرنے کی اجرت لیتا ہے، آمدنی اس کی وہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کا کام کیا، مجھے آپ نے تنخواہ دی۔ جتنے تنخواہ دار ملازم ہیں پاکستان میں، جتنے اجرتی ملازم ہیں، وہ سب کے سب مزدور ہیں۔ صرف وہ ٹائی کوٹ والے ہیں تو سمجھتے ہیں مزدور نہیں ہیں، یہ سب مزدور ہیں۔ تو یہ تمام کالر والے، ٹائی والے، شلوار قمیض والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، بہت زبردست لباس زیب تن کرنے والے، یہ تمام مزدور اور تمام کسان جب یہ شعور حاصل کر لیں گے نا کہ یار ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی چاہیے برابری کے معاشرے کی، برابری کے، مساوات کے معاشرے کی، جس میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو کسی کو، سب کو سب کچھ مل رہا، تو پھر یہ نظام قائم ہو جائے گا۔ اس کے لیے پہلی جو سٹیج ہے اس میں صرف ہم نے لوگوں تک جانا ہوتا ہے، ان سے بات کرنی ہوتی ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، میں آپ لوگوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں۔ جدوجہد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایکچولی عظمت ہے، کیونکہ اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بڑا چھوٹا ہو گیا، سب مل کے کر رہے ہیں جدوجہد، تو آپ ایک اکٹھ میں عظیم ہیں سارے۔ میں آپ کو اس لیے آیا ہوں کہ ہماری موومنٹ کا بھی پارٹ بنے، ہمیں کچھ سکھائیں، ہم سے کچھ سیکھیں۔ نالج کوئی کسی کے پاس آخری نہیں ہوتی خدا کے علاوہ، ہم آپس میں بحث کر سکتے ہیں، آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارا پارٹ بنیں، برابری کی جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اور خاص طور پہ ہم نے پاکستان سے سٹارٹ کرنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان ایسا ملک ہے جس میں اتنی مصیبت ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لوگ اتنے ستائے ہوئے ہیں، لوگ اتنے تنگ ہیں، لیکن ساتھ لوگ اتنے باشعور بھی ہیں سیاست کے حوالے سے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر یہ انقلاب جو دنیا کا انقلاب ہے جس کے ہم کیونکہ دنیا میں ہر چیز موجود ہے ہر ایک کے لیے، تو آنا چاہیے اب یہ انقلاب۔ اب تو اس کی ضرورت صرف اخلاقی ہی نہیں رہی، ٹیکنیکل بھی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ والا جو انقلاب ہے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی یہ پاکستان سے سٹارٹ ہوگا۔ پاکستان ملک ایسا ہے اس دنیا میں، اس ایسے زبردست لوگوں کا ملک ہے، تو ہم یہاں کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے یہاں پہ کچھ بینرز بھی ہیں، ہمارے یہاں پہ پوسٹرز بھی ہم نے دیے ہیں، ہم نے یہ لگایا بھی ہوا ہے، ایک اس کو کیا کہتے ہیں، ہورڈنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میرے دوستوں کو پتہ ہے، تو ان پہ کچھ لکھی بھی ہوئی ہیں چیزیں، ویب سائٹ ہے، جو لوگ ویب سائٹ نہیں جانتے وہ ویسے ہی ہمارے ممبر بن سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں نعمان صاحب، ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو ہمارا پارٹ بنیے اور اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ شامل ہوئیے، اس کو پر کر کے ہمیں دے دیں، پھر ہم نیکسٹ لیول پہ جا کے اکٹھے مل کے دنیا میں برابری قائم کرنے کے لیے ایک بھرپور اور آخری جدوجہد کریں گے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔